السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی جو ملک عثمان صاحب کی بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 77 پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے مسلح اور نمازی۔ تو چلیں آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اس کا عنوان ہے۔ ایک نمازی کے پاس بہت خوبصورت مسلح تھا۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتا، پھر ہر ہفتے اس مسلح کو صابن صرف سے اچھی طرح دھوتا۔ اگرچہ مسلح صاف ہی ہوتا لیکن وہ اسے بار بار دھوتا۔ ایک دن جب وہ سجدے میں تھا تو مسلح کے اس حصے سے جس پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی تھی آواز آئی، کب تک مجھے ہی دھوتے رہو گے؟ کبھی اپنے آپ کو بھی دھو لو تاکہ تمہیں معراج حاصل ہو۔ اشارہ: اگر دل صاف نہ ہو تو اپنے علاوہ چیزوں کی صفائی انسان کو روحانی فائدہ نہیں دیتی۔ چلیے اس کا وہ دیکھتے ہیں، گرافک دیکھتے ہیں۔ گرافک میں انہوں نے دکھایا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو گرافک ہے اس کا اچھا ہے حسب معمول۔ اچھا، یہ جو چیپٹر ہے مسلح اور نمازی کا، اس سے مجھے ایک اور چیپٹر یاد ہے جو پہلے ملک عثمان صاحب نے بیان فرمایا تھا، وہ تھا روح کا معدہ۔ ٹھیک ہے، مطلب روح کا معدہ یہ ہے کہ جب تک استعداد نہیں ہوگی انسان کے اندر، معدے کے اندر، روح کے معدے کے اندر، تو اس وقت تک جو عبادات ہیں وہ اپنا اثر نہیں دکھائیں گی۔ تو یہ جو ہے اپنا چیپٹر مسلح اور نمازی، اس میں بھی سیم میسج مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب تک انسان اچھا، ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ہماری یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں بہت زیادہ، اچھا جی، روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنے ہماری جو جبلیات ہیں یا انسٹنکٹیو جو میموریز ہیں یا جن چیزوں کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں وہ دونوں ہم پیرلل لے کے جاتے ہیں۔ مطلب ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے لیکن اپنی عبادات پوری رکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کردار جو ہے انسان کا ڈیولپ نہیں ہوتا، مطلب ایک پیٹرن میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان کے کردار کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اسے مختلف سچویشنز میں ڈالا جائے۔ اب مختلف سچویشنز میں جو ڈالنے کا کام ہے وہ تو آلریڈی نظام قدرت میں ہوتا رہتا ہے۔ انسان کو جو جسمانی اور روحانی اور جو اس کے باقی ذہنی جو امراض ہیں یا ذہنی جو دشواریاں ہیں ان سے اس کو گزارا جاتا ہے۔ مثلاً کہ اس کو کبھی جاب نہیں ہے اس کی، کبھی اس کا کاروبار نہیں چل رہا، کبھی اس کو جاب ہے تو جاب میں پریشر زیادہ ہے، کام زیادہ ہے، کبھی اس کا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کبھی اس کے رشتہ دار جو ہیں اس سے خوش نہیں ہیں، اس کی بیوی اس کی خوش نہیں ہے، اس کے بچے اس سے خوش نہیں ہیں، اس کے والدین اس سے خوش نہیں ہیں، اس کے دوست اس سے خوش نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں وہ آلریڈی انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ کہیں مالی مشکلات ہیں تو کہیں خانگی مشکلات ہیں، خاندانی مشکلات ہیں، کہیں پہ ذہنی مشکلات ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہے انسان۔ تو آلریڈی جو ہے انسان کو وہ والا گراؤنڈ دے دیا گیا ہے۔ تو جیسے ہی انسان کی اپنی روحانی جو ہے اصلاح ہوتی ہے، جب اس کے اوپر وہ گامزن ہوتا ہے تو اس کو یہ سارے جو حالات ہیں، مختلف جو حالات ہیں لوگوں کے یا اس کے اپنے جو حالات ہیں یا لوگوں کے ساتھ جو اس کے ریلیشن شپس ہیں یا تعلقات ہیں، وہ انسان کی جو اصلاح شدہ روح ہوتی ہے یا اس کا نفس ہوتا ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ مثلاً کہ اگر ہم سورہ یوسف کی مثال اگر سامنے رکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کی جو روح تھی وہ آلریڈی ڈیولپ تھی ایٹ دا ایج آف 12، یا جس طرح بھی، مجھے ایج کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے اپنا ویژن دیکھا کہ مجھے
اس طرح کا کام کرنا ہے دنیا کے اندر کہ مجھے ستارے اور سورج بھی سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ قرآن میں تو یہی آیا ہے کہ ان کو سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن سجدہ کس وجہ سے کر رہے ہیں وہ کام انہوں نے اسکپ کر دیا تھا، لیکن ان کا ویژن یہ تھا۔ تو جیسے ہی ان کی روح ڈیولپ تھی، ان کو کنویں میں ڈالا گیا، ان کو ٹریڈ کیا گیا، ان کو ایک فیملی کے پاس بھیجا گیا، ان کو جیل میں رکھا گیا، تو جیسے جیسے ان کے اوپر مشکلات میں ان کو ڈالا گیا، تو ویسے ہی ان کی روح جو ہے اس کے اندر نکھار آتا گیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ جو ہے جب ان کے پاس خبر آتی ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، فصبر جمیل، وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی صبر کروں گا، کیونکہ آلریڈی وہ ڈیولپڈ ایک نفس تھا اور روح ان کی بالکل صاف ستھری تھی، تو اس نے وہ صبر کا بوجھ اپنے اوپر، صبر کا ڈیسائیڈ کیا اس نے۔ اس کے جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، یا ان کے بھائی جو تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کے یوسف علیہ السلام تھے اور ان کے جو والد صاحب تھے جو پیغمبر تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے صبر کے ذریعے اپنی روح کو ایلیویٹ کیا۔ تو اس طریقے سے جیسے ہی انسان کو اپنی روح کا جو سفر وہ شروع کرتا ہے، یا سفر نہ بھی کرے تو تب بھی، یہ تو ہر انسان کے لیے برابر ہے، اس کا کوئی بھی مذہب سے تعلق ہو، تو زندگی جو ہے اس کو ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا ہے کہ اس کو ڈفرینٹ نشیب و فراز سے، اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے ہی انسان اپنی جو روحانی جو اپنا جو اس کی جو اخلاقی پہلو ہیں، جو اس کے باقی ڈیسیجن میکنگ ہیں یا باقی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی انسان کو مختلف حالات سے گزارا جاتا ہے تو اس کی روح کا گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ گروتھ جو ہے روح کی، وہ مطلب ہے بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک پل میں بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بندے کی روح ایک 20 سال کے اندر اتنی ڈیولپ ہوئی ہے، اور کسی بندے کی ایک لمحے میں ہو سکتی ہے۔ اس کی اگر ہم مثال اگر لینا چاہیں تو کوئی بندہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ سپوز کہ 20 سال کے اندر اس نے اپنی روح کو ڈیولپ کیا، اس نے اپنی مختلف جو انسٹنکٹس تھیں اس کو قابو پایا، اس کے اوپر پاؤں رکھا اور آگے آگے بڑھتا گیا۔ لیکن ایک دوسرا بندہ جو ہے اس کو زیادہ موقع نہیں ملا روح کو ڈیولپ کرنے کا، اس کو پھر ایک ہی دفعہ میں بہت بڑا جھٹکا لگ گیا۔ مطلب جو نفسانی پہلو ہے، نفسانی پہلو کو جتنا دبائیں گے تو روح اتنا اوپر آئے گی، ٹھیک ہے، یہ اسپرنگ سسٹم ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے اگر اس کے سامنے کوئی آپشنز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سامنے ایک آپشن آتا ہے کہ اس کے کوئی رشتہ دار ہیں، اس کے ساتھ کوئی برا حادثہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت محبت کرتا ہے اپنے رشتہ دار سے، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اس کے پاس آپشن آتا ہے کہ اس نے بدلہ لینا ہے یا معاف کرنا ہے، تو دونوں آپشن جو ہیں وہ بدلہ لینا اس کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ جو بندہ ہے وہ بہت زیادہ قریبی ہے اس کا، لیکن وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان دا انٹرسٹ آف لارجر انٹرسٹ میں، ویسے بدلہ لینا بھی آپشن ہے، وہ بھی روح کی بڑھوتری کے لیے ہو سکتا ہے، اور معاف کرنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو انالائز کرنا پڑے گا کہ اس میں معاف کرنے میں زیادہ فائدہ ہے یا قتل کرنے میں۔ بعض اوقات قتل کرنے میں انسان کی بڑھوتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک کرائم ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں، تو اس کے ذریعے امن ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات معاف کرنے سے امن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بندہ جس کی روح جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے 20 سال سے اور اس مقام تک پہنچا ہے، اور دوسرا بندہ جس نے قتل کیا ہے، جس سے کہ رشتہ دار قتل ہوا ہے، وہ معاف کرتا ہے قتل کرنے والوں کو، اور وہ اتنا زیادہ صدمہ برداشت کرتا ہے معاف کرنے کے دوران کہ اس کی روح جو ہے وہ 20 سال کا سفر طے کر لیتی ہے۔ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید ان کا نام مجھے صحیح طریقے سے اگر یاد ہے تو یہی تھا، تو ان کی شہادت ہو گئی تھی ایک غزوہ کے دوران، غزوہ احد تھا یا پتہ نہیں کون سا تھا، تو اس کے دوران میں ان کا جب فتح مکہ کے دوران ان کا جو قتل تھا، حبشی نام تھا شاید اس کا، یا وحشی نام تھا اس کا، تو جب وہ آیا ان کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو
انہوں نے اس کو معاف کر دیا. مطلب کہ بہت زیادہ بڑا ڈیسیجن انہوں نے لیا. تو اس وقت ان کی جو روح تھی کتنی زیادہ، وہ تو آلریڈی نبیوں کی روح ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ایک مثال بھی ہے. تو عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ٹاپک ہے اس میں اپنا جو ملک صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی جو روح اندر سے صاف ہو جائے گی، پھر نماز مومن کی معراج بن جائے گی. پھر مومن کو ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے انسان 24 گھنٹے کنیکٹ رہ سکتا ہے اگر وہ مومن ہے، ایمان والا ہے. تو اس کی پرواز میں اضافہ ہو سکتا ہے. جس طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ زمین پہ رینگ کیوں رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا اچھا ہے مسلح اور نمازی کا. مسلح اور نمازی جو ہے وہ اسٹیٹک بھی رہ سکتے ہیں، ان کی مطلب اس کو ڈکلائن میں بھی جا سکتے ہیں گروتھ، اور اسینڈ بھی کر سکتے ہیں. اور آئیڈیل سچویشن میں ان کو اسینڈ کرنا چاہیے، ڈیسینڈ نہیں کرنا چاہیے، اوپر جانا چاہیے. ترتیب سعودی، اس طرح سعودی والی یعنی نزولی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ جو ٹاپک ہے یہ اچھا تھا، ملک صاحب نے اس کو کیا. تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ابھی کلوز کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ دوسری ویڈیو بنائیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نفس کو، اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنی روح کے اوپر کام کریں اور اس کی بڑھوتری کی طرف اپنا سفر شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.